اور یہی بات یہ کہ علم والا ہی جانتا ہے کہ اللہ سے خوف. اسی لیے قرآن پاک کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو خشیت یہ خوف رکھتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے میری. اللہ کا خوف کون؟ یہ علم والے. علم والے انہی کے لیے جنت ہے، جانتے ہیں اللہ کا خوف کس طرح رکھنا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے 2 جنتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. جس نے اللہ کا خوف دل میں رکھ لیا، ڈر رکھ لیا، تو اس کو کتنی جنتیں مل رہی ہیں؟ 2. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ عالم دین کے لیے کیسی یہ بشارتیں. بات تو شرط یہی ہے نا کہ عالم دین کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ عالم دین ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. صحیح، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے کس طرح ڈرنا ہے. میرے دوستو، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير. بڑا سادہ سا قرآن پاک میں دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بولے تم سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ هل يستوي الاعمى والبصير، تم یہ سمجھتے ہو کہ اندھا اور نابین دیکھنے والا بینا برابر ہو سکتے؟ دوسرے لفظوں میں جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے. سوال ہی نہیں. آپ کا میرا سب کا جواب ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک عالم اور کہاں جاہل. تو یہ متعدد قرآن پاک میں ارشادات علم اور عالم کی فضیلت کے ارشادات موجود ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اور اب آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات تو بہت سارے، لیکن ہم مختصر جو میں کلام کر رہا ہوں، میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی فضیلت یوں بیان کی کہ ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم، میرے دین کا عالم، میرے دین کا علم رکھنے والا، عالم باصفا. یہ جملہ پھر بھی بڑھا رہا ہوں میں. عالم ہر ایک برابر نہیں ہوتا. تم کو نہیں یار اس عالم کو تو ہم جانتے ہیں، کائے کا عالم، کیا سے اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے. ایسے 19-20 ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں 100% ہو. تو ہم ذکر کر رہے ہیں عالم باصفا، جیسا آج کل میڈیا کا دور ہے. بہرطور عالم میں باصفا کا ذکر کر رہے ہیں. تو عالم باصفا کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا عالم دین، میرے دین کے عالم دین کا معاملہ وہ ہے کہ ارض و سما کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے، چرند پرند، جتنے بھی مخلوقات دنیا کی ہیں، اور حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں، اپنے بلوں میں، اور مچھلیاں سمندروں میں، میرے عالم دین کے لیے ہر وقت دعائے خیر فرماتی رہتی ہیں. اس حدیث کو لے کر نا مفسرین نے بڑا کلام کیا. انہوں نے کہا یار اب عالم دین کس حالت میں ہوتا ہے؟ تھوڑی تو 24 گھنٹے علم میں ہی رہتا ہوگا، بازار بھی گیا ہوگا، سامان لینے خریداری کرنے گیا ہوگا، یہ سب دنیا کے کام بھی کرتا ہوگا نا عالم دین، لیکن وہ دعائیں تو جاری ہیں اس کے لیے. اس لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے دین کے علم حاصل کرنے والے کا. پھر دین کے علم حاصل، دین کا علم ہی ہے نا جو، کتنی اہمیت ہے میرے دوستوں بزرگوں. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد سلاسل عمل سے منقطع ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد پھر عمل تو نہیں رہتا نا باقی، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. کوئی عمل باقی نہیں ہے. اب وہ نماز پڑھے مرنے کے بعد تو کام آتی، روزہ زکوٰۃ نہیں نا. اب 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ. اللہ اکبر، بہت اہمیت ہے. دیکھیں آپ، ہم آج نہیں سمجھتے. میں نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ کوئی بیان میں کہا ہو، پتہ نہیں، کہ وہ صدقہ جاریہ کس ایسی چیز ہے کہ تم آج اپنے بینک کے نئے اکاؤنٹ کھلنے ہیں، روشن بینک، فلانا بینک، ایڈورٹائز آتی ہے، وہ لوگ مرے جاتے ہیں یار، بس یہاں اکاؤنٹ کھلا کے سیف رکھ لو. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا سیف اکاؤنٹ تو آخرت والا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ. تم ایسے کام کر جاؤ یار، تم وہ مت دیکھو کہ جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جگہ دیکھنی ہے. مثال لیٹ سے یہ زمین ہے اللہ کی مسجد کے لیے تعمیر ہوئی، اگر اس کی تعمیرات میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو یار میں ہی بنا دیتا ہوں نا، چھوڑو نا، اللہ نے مجھے دیا ہے 25-50 ہزار کی کیا اہمیت ہے. نماز پڑھیں گے نا لوگ، یہاں لڑائی تو نہیں کریں گے، کوئی گیم شیم تو نہیں، خدا نہ خواستہ برے کام، تو نماز ہی پڑھے گا نا. کوئی بھی بندہ آگے پڑھے گا، اس ایک نماز کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا نا. اس کی کیوں نہیں ملے گا؟ یہی صدقہ جاریہ ہے نا.
کوئی سبیل بنا دی، کوئی ایسا کام کر دیا اس وقت کی موجودہ حالات کے حساب سے جو اہمیت ہو. تو یہ صدقہ جاریہ کی اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں. پہلا جو رکن بنا بیان کیا امام ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ جس کا ہوگا وہ قبر میں اس کے کام آئے گا، فائدہ دے گا. دوسرا علم دین کا عالم، کیوں کہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے ہزاروں شاگرد بنائے ہوں گے. یار دیکھو نا، اب عالم دین بھی ایک صدقہ جاریہ ہے نا. کسی عالم پر اب 100 روپے بھی خرچ کرو، وہ 100 روپے ضائع نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ کتاب لے لے دین کی، ورنہ وہ اپنے کام کے لیے، طاقت کے لیے دوائی بھی لے لے، طاقت کے لیے کھانا بھی لے لے. تو وہ اس طاقت کس لیے لے رہا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. یہی ہے نا مقصد. اگر بیمار ہے تو شفا کے لیے کہ میں پڑھوں تاکہ میری صحت یابی. وہ تمہارے پیسے جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں، وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پھر تیار کر رہا ہے شاگرد علم کے بڑے بڑے ماشاءاللہ، اور پھر وہ آگے جا کے دین پھیلاتے ہیں. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے صدقہ جاریہ. کیسا جا رہا ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا. جو اس کا ایک شاگرد بڑھتا گیا. آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم امام کہتے کیوں ہیں بھائی؟ کہ آج تک شاگردی میں ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کی بتائی ہوئی باتیں بتاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی آج مفتی دیکھ لو، علامہ سیرین، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی. اس کے بعد آج تک کوئی ایسا عالم نہیں آیا جو اپنی مستند اتنی موٹی کتاب لکھ سکے خوابوں کی تعبیر پہ. اور جتنے میرے جیسے بڑے بڑے میں کیا چیز، میں تو حقیر ہوں، بڑے عالم وہ کتاب نکالتے ہیں، خواب کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں اور پھر دوسروں کو بیان کرتے ہیں. اصل موجد کون ہوا؟ امام سیرین نا، خواب کی تعبیر میں. اور بڑا بات تو میں بن گیا، ہر خواب کی تعبیر تو حضرت ایسی بتاتے. اور بھائی ان ہزاروں بتا دیے، جس طرح ہو تو اس طرح، یہ پتھر دیکھے خواب میں تو یہ ہے، پھول دیکھے تو یہ ہے، فلانا ساری چیزیں. تو کیا ہوا؟ وہ علم نافع کتنا اونچا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. فتاوات آج کون فتاوا دے رہا؟ مفتی بتائیں، نئے چھوڑے سوائے ماسک پہننے کے، باقی کوئی فتوی دے رہا ہے صحیح معنی میں؟ وہی فتووں میں ڈاؤٹ فل ہے. فتاوا دیا جاتا ہے خود سے بنا کے، جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے دیا اپنی طرف سے بنا کے. فتاوا رضویہ اٹھاؤ نا، 32 جلدیں. آج لوگ اٹھا کے اکتفا فائدہ اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھاتا ہوں، آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہوا نا، چلتا رہے گا. میرے جانے کے بعد میری نسل، اس کی نسل، یہ جتنی کتابیں ہیں، ایک کتاب نکلتی ہے، کوئی پڑھے ایک کتاب اور اللہ ہوگا اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اس کتاب کا صدقہ جاری رہتا رہتا ہے. تو دو یہ ہو گئی کہ عالم کا علم، اس نے ظاہر ہے عالم تیار کیے ہوں گے، باتیں کی ہوں گے، کسی نے سیکھا ہوگا. جو بے نمازی ہوا وہ نمازی ہوا ہوگا. اور تیسری چیز سننے والی ہے، اللہ اکبر، اور سمجھنے والی ہے. اے میرے بچوں تم سمجھو، اللہ اکبر. بڑے تو سمجھ کے چلے گئے قبروں میں، تم سمجھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری جو نافع چیز ہے نا، وہ نیک اولاد کے ماں باپ مر جائے اور اس کے پیچھے وہ دعا کرے. کمال ہے نا، کمال کی اولاد ہو. بتاؤ ایسی اولادیں تم بنا سکتے ہو؟ ایسی اولادیں بناؤ یار، تمہارے پیچھے دعا کرتے رہیں، تمہیں فائدہ دے گا. سرکار علیہ السلام فرما رہے، میں جامع ترمذی اور مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں وہ فائدہ دے گا اگر وہ دعائیں کرتے رہیں گے. تو میرے دوست بزرگوں، یہاں تیسری حدیث ایک اور سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم حدیث کی تفسیر میں چلیں گے انشاءاللہ تعالی. آج اس عالم دین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی شریف میں اور مسلم میں بھی، مشکات میں بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علی الخلفاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت اللہ علی الخلفاء. ایک بار نہیں، صحابہ کے درمیان 3 دفعہ فرمایا رحمت اللہ علی الخلفاء، رحمت اللہ علی الخلفاء. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ خلفاء کون ہیں جن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خلفاء کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کی رحمتیں آپ نے نازل 3 دفعہ فرمائی ہیں، ایک دفعہ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دین کے عالم جو میرے دین، میرے علم کو آگے پھیلائیں گے، ان پر اللہ کی رحمتیں رحمتیں رحمتیں. اندازہ کیا یہ فضیلتیں جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، بڑی مختصر. ابھی تو تفصیل میں جائیں گے ہم آگے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا عالم باصفا کی، کہیں یہ مفہوم نہ لے لیا جائے کہ ابھی بہت سے نظر آتے ہیں ایسے کردار والے، پیچھے کچھ آگے کچھ، کوئی گورنمنٹ کے حق میں، یا دیکھتے نا ہمارے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، ابے یار یہ کیسا 4 دن پہلے کیا بول رہا تھا، 6 دن والے عالم کو دیکھتے ہوں گے نا تو آپ بولتے ہیں یہ عالم ہے. تو ہم عالم باصفا کی بات کر رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر اقبال کی ایک بات کروں آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کیا. فرماتے ہیں کسی بھی چیز کا کرنا اس کے عمل سے ثابت ہے. اگر عالم با عمل ہے از اے گریٹ،
تو وہ تم اس کو سمجھو وہ عالم ہے. اگر وہ باعمل نہیں، مثال کے طور پہ میرے جیسا آدمی نماز کی تلقین کر رہا ہر جمعے، بول بول کے تھک گیا آپ کو، اور خود نمازی نہیں ہوں، سچائی کے اوپر اتنا بڑا لیکچر دیا، خود ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہوں، ہے نا، تو پھر میں کہے گا عمل ہی نہیں نا، میرا عمل ہی کوڑا ہے. ایسے آپ کو آج کی تاریخ میں نظر آئیں گے، آپ کو میڈیا کے اندر نظر آئیں گے، آپ بھی دیکھتے ہو یار یہ کیا ہے، کل کیسی بات کر رہے تھے، آج کیسی بات کر رہے ہیں، کل کیسی بات کر رہے تھے، کل کیسی بات کر رہے. تو وہ عالم با عمل، اس کا عمل بھی کردار بھی ایسا ہو. اقبال کہتا ہے یہی نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کیا بات ہے، یہ عمل ہے. ہر کام میں، ہر کردار میں تمہارا عمل نیک اور صدق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. جو بھی کام کرو عمل سے کرو، سچی نیت سے کرو. آج ہم بیان بھی کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی توفیق دے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا کتنی وسیع بات کر دی اقبال نے. یہی بات ہے کہ ہم کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو فضیلت اس سے ماورا ہے کہ اس میں برے نہیں ہوں گے. برے ہر کیریکٹر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یار وہ مولوی صاحب نے ایسا کیا تو بھائی وہ ایک مولوی نا، اس کے پیچھے ہزاروں مولویوں کو تو تم برا نہ کہو نا. اللہ اکبر، ایک درویش کو ایسا الٹا سیدھا نکل گیا، ایک پیر یا دو پیر ایسے نکلے تو ہر پیر تو کوئی ایسا نہیں ہوگا نا، ہر ولی اللہ ایسا نہیں ہوتا. تو میرے دوست بزرگوں، اب چلتے ہیں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثیں، جتنا ٹائم ملا انشاءاللہ حدیث کوشش کریں گے کہ 2-3 اس کی تفسیر کے ساتھ. سب سے بڑی پیاری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے مشہور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت ایسی ہے عابد پر جیسی میری حیثیت امت کے ادنا آدمی پر ہے. سرکار علیہ السلام فرمایا کتنا بڑا مرتبہ عالم کا مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مرتبہ، اللہ اکبر، کے عابد کا رتبہ. آئیے ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں آج تعارفاً، شاید کیا ہو دوبارہ سن لیجئے. ان کا نام ہے حضرت ابو بکر بن حسین اللقب امام بہقی. اپنے وقت کے بہت بڑا مجدد، بہت بڑے عالم. 458 سن ہجری وفات، نیشاپور. اور بے شمار کتابیں، اور کتابیں بھی ایک نہیں کئی لازوال کتابیں شہرت یافتہ. جو کتاب میں سے میں نے حدیث چنی ہے وہ کتاب ہے شعب الایمان، حدیث نمبر 1717 1717. وہ حدیث آج بیان کرنی ہے، لیکن کتابیں سن لیجئے. دلائل النبوہ شہرت یافتہ، سنن الکبریٰ شہرت یافتہ آپ کی کتابیں، اور نام ہی گنتے جائیں تو صبح تک ہو جائے بات. میرے دوستو، اس پائے کا عالم وہ لایا ہے یہ حدیث، اور غور سے سنی، بڑی مشہور حدیث ہے. میں اکثر سناتا ہوں لیکن آج تمہیں پوری تفصیل کے ساتھ سنا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت، روز قیامت، حشر کے دن اللہ تعالی حکم فرمائے گا لاؤ بھائی وہ عابد اور عالم کو. فیصلے ہو گئے نا ان کے عابد اور عالم کے، لاؤ. عابد کو لایا جائے گا، عابد کو حکم ہوگا بھائی تو نے جو کرنا تھا دنیا میں بڑا زبردست کیا، عبادت کی، میری عبادت کی، اور تجھے ہی پتا ہے کہ تو نے کیوں عبادت کی. عابد کس لیے عبادت کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا؟ تیرا مقصد ہے نا یہ سیدھا جا، جنت سیدھی ہے، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. حکم ہوتا جا سیدھا جنت میں چلا جا. عابد صاحب عابد ہے نا.